انفو ایٹ زہرا کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یروشلم سے متعلق چند اہم حقائق سے آگاہ کروں گی، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب پر موجود چینل انفو ایٹ زہرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یروشلم یا القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور داستان سمیٹے ہوئے ہیں، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہیں، جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے ہوئے چونا پتھر اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے مختلف دور میں اسے الگ الگ نام سے نوازا ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جرہ کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے 1000 سال قبل مسیح میں اس میں شیلم کا اضافہ کر دیا، اور اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اس طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے قدیم اب تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ احادیث کے مطابق یروشلم میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی اور ہبرون کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق اس وقت کا یروشلم کا بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس طرح ہبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہی آپ کی اولادیں ہوئیں اور آپ نے زندگی کا بڑا حصہ اسی مقام پر گزارا اور ہبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس زمانے میں قومی عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھیں۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قومی عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح دوبارہ بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ہبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔
لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنے حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس تھی۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کی گئیں اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجوداڑو سے اہل یروشلم سونے چاندی، ہاتھی داد، مور مسالہ اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا اور مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا شروع کر دی، سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشا کا حملہ، اسوری بادشاہ سیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ نبوت محمدی کے 7ویں سال سفر اسراء و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کے اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد الاقصی کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خاص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخرکار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں
صہیونی سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو بابلت کے پاس قتل کریں گے۔ بابلت فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے پاس ہوگی۔ اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی یروشلم کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔